اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا سبق شرک کی تردید میں جو وہ ساری آیت کریمہ ہیں۔ دیکھیے، شرک جو اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی اور کو شرک کر لی، صرف اللہ ہی ہے جو پیدا کر سکتا ہے، باقی جتنے ہیں وہ سارے مل کے بھی جو ہے وہ ایک مکھی تک بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اس زمین سے بھی کچھ نکالنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ تم نے ان ساری صفات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بنا رکھا ہے۔ ام اتخذوا جو ہے وہ حرف استفہام ہے یہاں پہ، کیا اتخذوا بنا لیا تم نے، عام لفظ ہے، بہت دفعہ پڑھ چکے ہوئے۔ اتخاذم سے بنا لینا، پکڑ لینا، واو جمع کے لیے لگا ہوا ہے۔ ام اتخذوا کیا بنا لیا تم نے، آلہاتن معبود، الہ معبود، من الارض زمین میں سے، ہم ینشرون، ینشرون یہ لفظ جب ایک دفعہ ہم سمجھ لیں، یہ لفظ انشار ان سے ہے۔ انشاء کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں یہاں بھی یوز ہوا ہے، وہ یوز ہوا ہے زندگی دینے کے معنوں میں، لیکن انشار کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے جب اس کا مفعول زمین آ جائے تو پھر زمین کو زندگی بخشنا، کہ زمین سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نباتات نکالتا ہے وہ زندہ کرتا ہے۔ بٹ اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی بھی مادہ غیر حیات چیز کو حیات میں بدل دینا انشار کہلاتا ہے، کہ کسی بھی غیر مادہ چیز کو اس کو زندگی دے دینا، اس کو جلا بخشنا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ زمین ہے تو زمین کو زندگی بخشتا ہے اللہ، پانی کے ساتھ زمین جو ہے وہ پھر اس میں سے نکالتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ انڈا آتا ہے، انڈے سے چوزا، جو بھی جس کی بھی چیز کو غیر حیات چیز کو حیات بخشنا، جلا دینا، انشاء کے معنی میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ام اتخذوا کیا بنا لیے آلہاتن معبود من الارض زمین میں سے، ہم ینشرون جو زمین کو زندہ کرتے ہیں، زمین میں سے کچھ نکالتے ہیں۔ کوئی ایسا جس کو جو ہے وہ جو زمین سے زندہ کر کے نکالتا ہے؟ لو اگر کانا ہوتے، فیہما ہما، یہ کہاں سے ہے؟ یہ 1+1 کون سے 1+1 ہے؟ زمین و آسمان۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا، تسنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لو کانا فیہما، اگر ہوتے ان دونوں کے درمیان آلہاتن اور کوئی الہ اور کوئی معبود ہوتے، الا اللہ سوائے اللہ کے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے، لفسدتا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ لفظ کیا ہے؟ فساد، خرابہ، اور لام لازم کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور الف جو ہے وہ تثنیہ، یقیناً دونوں فساد سے بھر جاتے ہیں۔ اگر اس زمین اور آسمان کے درمیان میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتے تو یقیناً ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ ہے، پس پاک ہے اللہ، رب العرش، عرش کا پروردگار، اما لفظ ما، اس سے جو انما، یہ دونوں کو اکٹھا کریں گے تو پھر اما لفظ جو ہے وہ بن جاتا ہے یصفون، وصف بیان کرنا، جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے ساتھ تین میں سے ایک ہے، یہ جتنا کچھ سب کچھ انہوں نے بنا لیا۔ اللہ ان چیزوں سے بڑا پاک ہے، وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، اس کو کوئی ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ لا یسأل، نہیں اس سے پوچھ سکتا کوئی، نہیں۔ لفظ کیا ہے یہاں پہ؟ سآلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا، پوچھنا۔ اما اس سے جو، یفعل اس سے نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ کسی کو بتانے کا مجاز نہیں ہے، وہ کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا۔ وہم بلکہ وہ یسألون پوچھے جائیں گے، کہ اس سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے، ہاں باقی سب اس سے جو ہے وہ ان سے سوال ہوگا۔ اسی بات کو اگر ہم سورہ حجر میں پڑھ کے آئے ہیں، فَرَبِّكَ پس قسم ہے تیرے پروردگار کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ یقیناً ہم ان سے سوال کریں گے، اجمعین ان سب سے سوال ہوگا۔
صرف نہیں ہوگا, نہیں کر سکتا کوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ کبھی مسئول بھی جو ہے وہ رب ہوا جس سے پوچھنے کا حق رکھتا ہو کوئی. جب یہاں پہ کہہ دیا اجمعین سب سے پوچھا جائے گا, تو پھر اللہ سے نہیں پوچھا جانا, باقی سب سے, تو پھر جن سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا, ہاں کی کر کے آیا, تو پھر وہ رب کس بات کا ہو گیا؟ کس طرح تم لوگوں نے اس کو رب بنا لیا کہ جس کو جو ہے وہ جس نے آگے جا کے خود حاضری لگوانی ہے. رب تو وہ ہے جو کسی کے آگے حاضری نہیں لگائے گا, وہ تو اپنی ذات میں یکتا ہے. یہ سورہ حجر میں یہی جو ہے وہ فرمایا گیا ہے. ام اتخذوا, کیا پکڑ لی ہیں تو نے, من دونہ آلہۃ, سوائے اس کے اور معبود, کیا اس کے علاوہ اور معبود بنا لیے تم نے؟ قل ہاتوا برہانکم, اچھا چلو ٹھیک ہے تم بنا لیے ہیں. قل ہاتوا برہانکم, ہاتو لفظ میں ہے, آتو ہے, آتو ہے. یہ الف جو ہے وہ حمزہ جو ہے وہ اس کو ہا سے بدل دیا گیا ہے. معنی اس کا وہی ہوتا ہے آنا, لیکن اگر اس کا صلہ بے آ جائے تو پھر جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے لانا. قل ہاتوا برہانکم, برہان کہتے ہیں دلیل کو, نشانی کو, جمع براہین. قل ہاتوا برہانکم, اچھا اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے یہ معبود ہیں, قل ہاتوا برہانکم, دلیل لاؤ, کوئی ثبوت دو مجھے, کوئی چیز دکھاؤ کس بیسس پہ تم یہ کہتے ہو کہ ہاں یہ ہمارے معبود ہیں. ھذا ذکرن, ھذا ذکرن, یہ قرآن ہے, من معیہ, ساتھ میرے, یہ قرآن ہے, من معیہ, میرے ساتھ, وذکرن, اور یہ وہ ذکر ہے, یہ من قبلی, جو اس سے پہلے تھا. قبلی اس سے پہلے کیا تھا؟ توریت تھی, انجیل تھی. چاہے جتنی مرضی تحریفات ہو چکی ہوں توریت میں, زبور میں, انجیل میں, اس میں توحید کے اوپر کوئی چینج نہیں آئی. اس میں آج بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے. اللہ کے ساتھ یہ جتنا کچھ انہوں نے بنا لیا ہے, عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا, مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا, اللہ میں تین میں سے جتنا کچھ یہ کانسیپٹ ہیں, یہ ان کتابوں میں بھی آپ کو آج بھی نہیں ملے گا. تو یہ ہے وہ بات کہ اچھا تمہارے پاس تو کوئی دلیل, کوئی سند نہیں ہے. قل ہاتوا برہانکم, اگر اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے, ہاتوا برہانکم, لاؤ دلیل لاؤ. میری دلیل یہ ھذا ذکر من معیہ, یہ وہ ذکر ہے. یہ وہ ذکر کون سا ہے؟ قرآن ہے میرے. اس قرآن میں بتاؤ کہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی اور کے بھی جو ہے وہ معبود ہونا ہے؟ چلو یہ چھوڑ دو, یہ پچھلی بات, من ذکر من قبلی, اس سے پہلے جو کتابیں تھیں جو ذکر تھا توریت اور انجیل میں, اس میں بھی نہیں تھا. بل اکثرہم, بلکہ اکثریت ان کی, میجورٹی ان کی, لا یعلمون, وہ نہیں جانتے اس بات کو, وہ علم نہیں رکھتے. الحق کو, یہ سچ ہے, یہ حق ہے. فہم مورزون, پس وہ اعراض کرتے ہیں, اس سے منہ پھیر لیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس سے پلٹ جاتے ہیں. اعراضن سے, جس کا عام لفظ جو ہے وہ اعراض کرنا, منہ پھیر لینا, پلٹ جانا. وما ارسلنا, اور نہیں بھیجا ہم نے, من قبل کا, آپ سے پہلے. اب اس کے بارے میں ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی, اللہ جو ہے وہ اب دلیل خود دے رہے ہیں. وما ارسلنا, اور نہیں بھیجا ہم نے, من قبل کا, آپ سے پہلے, من رسول, کوئی بھی رسول, کوئی بھی قاصد میرا, کوئی بھی پیغمبر میرا, نبی میرا جو ہے وہ ایسا نہیں تھا, الا نوحی, مگر یہ کہ وحی کی ہم نے, نون علیحدہ کر دیجئے, علامات مظاہرے, وحی کی ہم نے, الیہ, طرف اس کی, کیا طرف کی, بے شک وہ, لا الہ الا, کوئی الہ نہیں ہے, الا, مگر, آنا, میں, فعبدون, بس میری ہی عبادت کرو. سب پیغمبروں کو ایک ہی پیغام دیا گیا تھا, کوئی نہیں تھا ایسا جس کو جو ہے وہ اس کے علاوہ پیغام دیا گیا, اور وہ پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا, نہیں ہے کوئی الہ مگر انا, میں ہوں, انا فعبدونی. یہ نون کے نیچے زیر جو ہے یہ مفعول کی آواز دے رہی ہے, جس کا مطلب ہے میری, بس میری ہی عبادت کرو, میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. یہ پیغام کسی بھی پیغمبر کو اس پیغام کے علاوہ نہیں بھیجا گیا. پیغام وحدانیت کا, توحید کا وہی ہے جو پہلے دن آیا تھا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اب اتخذوا آلہۃ, کیا پکڑ لیے ہیں انہوں نے اور معبود, من الارض, زمین سے, ہم ینشرون, جو زندگی بخشتے ہیں. کیا زمین میں سے انہوں نے کچھ اور لوگ اور معبود پکڑ لیے ہیں جو زندگی بخشتے ہیں, جو جلا بخشتے ہیں, جو زندہ کرتے ہیں. لو کان فیہما, اگر ہوتے ان دونوں میں آلہۃ, اور معبود ہوتے, الا اللہ, سوائے اللہ کے, لفسدتا,
یقیناً فساد پھیل جاتا ہے دونوں میں، فساد برپا ہو جاتا ہے ان دونوں میں۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس پاک ہے وہ پروردگار ان عرش کا رب ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بے پرواہ ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کہتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے انہوں نے بات کی اللہ اس سے پکڑ لے گا، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، جب وقت آئے گا اللہ خود نپٹ لے گا ان سے۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، نہیں کوئی سوال کرتا اس سے جو وہ کرتا ہے، یفعل جو اس نے کیا جو کرتا ہے، وہم یسألون، ہاں وہ پوچھے جائیں گے۔ اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز جو ہے وہ مسئول، اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ ام اتخذ من دون آلہۃ، کیا تو نے پکڑ لیا اس کے علاوہ اور معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، اچھا چلو زبانی کلامی باتیں چھوڑو، دلیل لاؤ اس کے اوپر۔ یہ جو تم نے علیحدہ بت گھڑ رکھے ہیں، مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، فرشتوں کو جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں بنا رکھی ہیں، سورج کو پوجتے ہو، چاند کو پوجتے ہو، ہاتھ سے جو تم نے بت تراش رکھے ہیں، اگر تم نے بنا رکھے ہیں، قل ہاتوا برہانکم، کوئی چیز دکھاؤ، کوئی سند لاؤ، کوئی دلیل دکھاؤ۔ نہیں ہے، ھذا ذکر معی، ہاں میرے پاس ہے، یہ لو، یہ میرے پاس ہے، یہ ذکر من قبلی، اور یہ مجھ سے پہلے بھی کتابوں میں ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر جانتے ہی نہیں ہیں، اکثر اس کا علم ہی نہیں رکھتے۔ الحق، حق ہے یہ، سچ ہے یہ، فہم مورزون، بس وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں۔ ما ارسلنا من قبل کا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من رسول، کوئی بھی رسول، الا نوحی، مگر ہم نے وحی کی، الیہ، طرف اس کی، انہو، کہ بے شک وہ، لا الہ، کوئی اور الہ نہیں ہے، الا، مگر، انا فاعبدون، سوائے اس کے کہ میں میری ہی عبادت کروں۔ پہلی بات، کوئی اور نکالو جو اللہ کے علاوہ پیدا کرتا ہو، کوئی اور ہو جو زندگی بخشتا ہو، جو جلا دیتا ہو، کوئی اور ہے۔ دیکھیں زندگی دینا، جلا بخشنا بڑی دور کی بات ہے۔ یہ جو بیج ہوتا ہے، اس بیج میں جس طرح اس کو وہ پھٹ کے اس میں سے کومپل نکلتی ہے، اس بیج کو اس طرح پھاڑ کے دکھا دو۔ ایک پتی جو ہے یہ کتنی مسل جاتی ہے، آپ ہاتھ سے مسل دیتے ہیں اس کو، اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے کہ زمین کا سینہ پھاڑ کے جو وہ نکل جاتی ہے، آپ پھاڑ کے دکھائیں اس طرح، آپ ایک گٹھلی میں سے جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ کومپل نکال کے دکھائیں، کوئی نہیں نکال سکتا۔ کیا زمین میں سے جو زندگی دیتے ہیں، انشارون، جس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی غیر حیات چیز کو حیات بخشنا، جلا دینا، اس کو زندہ کر دینا۔ زمین کے ساتھ اگر زمین اس کا مفعول ہوگی تو اس کا مطلب زمین کو جو ہے وہ جلا بخشنا، زمین سے نباتات نکالنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح زمین سے ہر چیز تمہارے لیے یہ متی کر کے رکھ دی ہے، ایسے بنا لی ہیں۔ ایک بات سوچنے کی ہے کہ کوئی بھی ادارہ کبھی دو سربراہوں سے چلا ہے، ایک سے زائد سے؟ جس گھر میں بھی جو ہے وہ میاں اور بیوی دونوں کی حکومتوں کی، اس گھر میں بھی فساد پھیلتا رہے گا۔ اس کے علاوہ کبھی کسی مملکت میں، کسی آفس میں کیا دو باسز ہوئے ہیں؟ اگر دو باسز ہوں تو اس آفس کا، اس مملکت کا کیا حال ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا فساد ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی، لو کان فیہما، اگر ان دونوں میں، زمین و آسمان میں، آلہۃ، اور الہ ہوتے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ایک کہتا نہیں سورج میں نے اب نکالنا ہے، دوسرا کہتا نہیں ٹھہر کے نکالنا ہے، ایک کہتا وہاں پہ بارش برسانی ہے، ایک کہتا دوسرا وہاں پہ بارش برسانی ہے، ایک کہتا وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ فصل کی ضرورت ہے، دوسرا کہتا وہاں پہ، تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، یقیناً ان دونوں میں فساد پھیل جاتا۔ یہ مثال اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں۔ ہم تو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اور لوگوں کو جو ہے معبود ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اور لوگوں کے سامنے اپنا جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اور جو ہے وہ جہاں ہزار جگہ پہ ٹکرے مارتے پھرتے ہیں ہم۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نمبر ایک تو اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو زندگی نہیں بخش سکتا، جلا نہیں دے سکتا کسی بھی چیز کو، اور دوسرا اگر ہوتا تو پھر ہر جگہ دونوں جگہوں پہ فساد برپا ہوا ہوتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس وہ ذات تو پاک ہے، وہ پرواہ نہیں کرتی ان چیزوں کی جو یہ کہتے پھرتے ہیں۔ بناتے رہیں اللہ کی بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ بناتے رہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے ساتھ ملاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ سے کہیں بھاگ کے کہیں چلے تو نہیں جائیں گے۔ ان کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا اللہ جو ہے وہ ان کو پکڑ لے گا۔ اگر اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے تو اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ان کو مہلت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اگر ہر گناہ پہ اللہ پکڑنے لگے تو پھر دنیا میں کوئی زیرو جو ہے وہ، کوئی بندہ جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اللہ تو احسان کرتا ہے، اللہ اپنا فضل رحمت فرماتا ہے کہ مہلت دے دیتا ہے کہ یہ میری طرف پلٹ آتا ہے۔ تو فسبحان اللہ، جو مرضی کہتے رہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے، رب العرش عما یصفون، جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں کوئی پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے۔
اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اچھا یہ رات کب نکالی ہے، یہ دن کب نکالا ہے، یہ تو نے ایسے کیوں کر دیا، یہ تو نے وہ کیا کہتے تھے کہ اچھا اگر نبی لانا تھا تو نبی جو ہے وہ طائف کے بڑے سرداروں میں سے لے آتا، یہ جو سردار لوگ تھے یہ کیا بات ہوئی، یتیم بچے کو نبی بنا دیا۔ اچھا اللہ کو پوچھ سکتے کہ کیوں بنایا؟ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اور جو اس پوزیشن میں آ گیا کہ اس سے سوال ہو، وہ رب کس بات کا رہ گیا، پھر وہ معبود کس بات کا رہ گیا؟ اس کی تو معبودیت ختم ہو گئی جب اس کے اوپر کوئی اور آ گیا جو پوچھنے والا ہو۔ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور باقی سب سے سوال ہوگا۔ دیکھیں یہی بات ہجر میں، سورہ ہجر میں، فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے تیرے پروردگار کی، تیرے پروردگار کی قسم کھائی اللہ نے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، یقیناً ہم پوچھیں گے، یقیناً ہم سوال کریں گے ان سے، اجمعین، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ اس سب میں جو ہے وہ ہر چیز شامل ہو گئی ہے۔ اللہ وحدہ شریک اللہ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہاں پہ یہ بات کہہ دی گئی۔ اور پھر جیسے پہلی بات فصل آتا ہے، کہا تھا کل لو کانا معہ آلہۃ، یہ بنی اسرائیل میں جو وہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، کہہ دیجئے اگر ہوتے اس کے ساتھ اور الہ، کما یقولون، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو یقیناً پھر وہ سارے جو ہے وہ عرش کی طرف جو ہے وہ دوڑ لگاتے ہیں اپنی اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ ہر کوئی چاہتا کہ یہ وہ یہی ہو جائے۔ جی سر، ظاہر ہے کرسی کے لیے جاتے ہیں نا سارے کے سارے۔ اب اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا اس کے علاوہ تم نے اور بنا رکھے ہیں؟ اب ساری باتیں چھوڑ دی گئیں، ان کے سارے دلائل جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیے گئے۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں، ہم بھی جب بات کرتے ہیں کسی چیز میں کلیش ہوتا ہے، بحث ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا ثبوت لاؤ، گواہ لاؤ، تیرے پاس کیا ہے؟ تو یہاں پہ بھی کہا گیا ام اتخذوا من دونہ، کیا تم کہتے ہو بنا لی ہیں تم نے اس کے علاوہ اور الہ، قل ہاتوا برہانکم، اچھا برہان لے آؤ اس کے اوپر۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، سند کو، کسی بھی چیز کو، کہ لاؤ کوئی دلیل لاؤ اس کے اوپر، کی سند لاؤ، بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ آج بھی بات ہے، جب توحید کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اچھا جی بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ جب قرآن سامنے کیا جاتا ہے تو قرآن سے تو ہم واقف ہی نہیں ہوتے، ہم نے تو وہ ایک مقدس کتاب کا درجہ رکھی، اس کو رکھا ہوا ہے، کبھی ہم نے زحمت نہیں کی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کل ہاتوا برہانکم، لاؤ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، ھذا ذکر من معی، ہاں میرے پاس تو یہ قرآن ہے، اس میں بتاؤ مجھے کہاں پہ جو ہے وہ لکھا ہوا کہ فلاں دربار پہ جا کے ٹکریں مارنی ہیں، فلاں چیز کو رب بنانا ہے، فلاں کو اللہ کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، فلاں سے جا کے بیٹا مانگنا ہے، فلاں سے جو ہے وہ بیماری کا ہے، فلاں بارش کا ہے، فلاں مصیبت کا ہے، فلاں رزق کا ہے، تو فلاں فلاں سے مانگنا۔ اچھا یہ کتاب ہے، قرآن ہے، اس کو مانتے ہوئے ایمان ہے، دسو اس کتنے لکھا؟ اللہ کے ساتھ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ چلو یہ چھوڑ دو، نان مسلم کی بات کر لو، اگر یہود و نصارہ ہیں تو پھر توریت اور انجیل میں جتنی مرضی تحریفات ہوگی، جتنی مرضی بدل لیا انہوں نے، اللہ کے ساتھ شرک آج تک جو ہے وہ جرت نہیں کر سکے کہ اس میں کچھ اور لا سکیں، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، تو پھر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بات کا۔ بل اکثرهم لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کچھ بھی۔ الحق کو، یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، فہم موردون، پس وہ منہ موڑ رہے ہیں، اس سے منہ پھیر رہے ہیں اس سے۔ قرآن کو صرف ایک مقدس کتاب سمجھ کے سائڈ پہ رکھ دینا اور زندگی اپنی مرضی سے گزارنا، یہ قرآن سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے قرآن سے منہ پھیر لیا ہے کہ میں قرآن کی نہیں، پھر وہ اطیع اللہ اطیع الرسول کی بات ہم نے سائڈ پہ رکھ دی، ہم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہاں بس ٹھیک ہے کہ اس کو سائڈ پہ رکھو، اس کو عبادت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن جو کرنا ہے میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ فہم مورزون، بس وہ منہ پھیر رہے ہیں، اس سے منہ پلٹ رہے ہیں اس سے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے تو آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کو ہم نے وحی نہ کی ہو، اور وحی کیا کی تھی؟ صرف وحی کی تھی، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا انا، سوائے میرے۔ ہر کسی کو ایک ہی پیغام دے کے بھیجا تھا، اور وہ پیغام کیا دے کے بھیجا تھا؟ کہ میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرنا، فاعبدون، بس میری ہی، یہ جو ہے وہ مفعول میں کے لیے ہے، میری کے لیے ہے، بس میری ہی عبادت کرنا۔ کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہمارے سامنے آ گئیں، ہم سیدھا راستہ روز مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، یہ صراط مستقیم ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اس صراط مستقیم کو اگر ہم نہیں پکڑیں گے تو پھر ہم کون سی راہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے تو اس سے کہ جیسے کہ ہم نے دعا مانگی، اللہ نے تو فوراً کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ لو، یہ کتاب پکڑ لو، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے کتاب ہے، یہ راستہ ہے، جو راہ تم مانگ رہے ہو یہ راہ ہے۔ اب یہ راہ تو سامنے ہمیں بتا رہی ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو۔ کیا وحی نہ کی ہو؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، انا فعبدون،
سوائے میرے پس میری ہی عبادت کرو۔ آج یہ پیغام اگر ہم نہیں پکڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بس وہ یہی ہوگا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے بلا شبہ بھیجے ہر امت میں رسول۔ پیغام کیا دیا؟ اَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے، شیطان سے اجتناب کرو۔ جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ حق کا راستہ ایک راستہ ہے، شیطان کے راستے جو ہے وہ ہزاروں راستے ہیں۔ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل کا بھیجا جو ہے وہ نکال کے باہر پھینکتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے آنورڈ آپ ہسٹری پڑھ لیجئے، قرآن تو ہم نہیں پڑھتے، اس میں سے بھی اگر ہم قصص الانبیاء بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، قصص الانبیاء میں جو انبیاء کو پیغام دیا گیا ہے اس کو پڑھ لیجئے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ باقی سارے راستے چھوڑ دینے ہیں۔ شیطان جو آئے گا وہ بار بار بیس بدل کے آئے گا، وہ بار بار جو ہے وہ نت نئی جو ہے وہ چیز لے کے آ جائے گا۔ کبھی جو ہے وہ مسیح کو بیٹا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، کبھی عزیر علیہ السلام کو، کبھی فرشتوں کو، کبھی جو ہے وہ کہیں اور، وہ مختلف بھیس بدل کے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے سورہ ناس کے اوپر کہ سورہ ناس میں کیا کہا گیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ وہ جو چھپ چھپ کے آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، وہ بار بار پینترا بدلتا ہے۔ حق کا چونکہ ایک ہی راستہ ہے، اس حق کے راستے میں آپ کو جو ہے وہ آپ کا رخ بدلنے کے لیے وہ پینترے بدل کے چھپ چھپ کے بار بار حملہ کرتا ہے۔ کبھی کسی شکل میں لے آتا ہے، کبھی کسی شکل میں لے آتا ہے۔ تو جب اتنے سارے راہوں کی پہچان کرنی ہے تو ایک راہ جو تمہارے سامنے اللہ نے بتا دی ہے، وہ راہ صرف بتا دی ہے، لا الہ الا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ ہم اس لفظ کو پکڑ لیں، اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ لیکن اس کا حل تبھی ہوگا جب ہم قرآن کو خود سمجھ کر پڑھنے کے قابل ہوں گے، جب ہم قرآن کو خود سمجھیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی تو ہمارا یہی بنی اسرائیل کا جو حال تھا وہی کہا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے یہودی کسی کھو میں گر جائے گا تو مسلمان بھی اس کے پیچھے ہی چلا جائے گا۔ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہر چیز علماء پہ چھوڑ رکھی تھی ہم نے کہ علماء نے جو ہے انہوں نے کہ جو عالم بتائے گا وہ کر لینا۔ آج ہمارے پیٹ میں بھی درد ہوتی ہے، ہم بھی سیدھے مولوی کے پاس جاتے ہیں، پھر مولوی جو تویز دیتا ہے ہم مان لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی زحمت نہیں کی کہ یہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، کیا جو اس نے جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے خود تو جو ہے وہ کچھ کرنا نہیں، ہم نے محنت کرنی چھوڑ دی ہے۔ تو کیا کبھی محنت کیے بغیر بھی کوئی منزل ملی ہے؟ جب نہیں ملی ہے تو پھر محنت کر لیجئے۔ جس کام کے لیے محنت کریں گے اللہ اس میں جو ہے وہ برکت بھی ڈال دے گا۔ اگر ہم آخرت کے لیے کریں گے تو آخرت کی کامیابیاں ہماری منتظر ہیں۔ کتنی دفعہ اللہ نے ہمیں گارنٹیاں جو ہے وہ لکھ کے دے دی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔